ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے شبیر احمد قائم خانی صاحب, سابق صوبائی وزیر سندھ, MQM سے ان کا تعلق. بہت شکریہ قائم خانی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. قائم خانی صاحب, ہماری بحث چل رہی ہے, میں ذرا نون لیگ کا اس میں موقف جان لوں, پھر آپ کی جانب آتی ہوں. سر میڈم, بریک پہ جانے سے پہلے میں کوشچن چھوڑ کے گئی تھی کہ کیا واقعی میں تحریک انصاف کی پابندیوں کی باتیں تو چلیں اپنی جگہ موجود ہیں, ریزرو سیٹ کے معاملے میں جو کچھ چہم گوئیاں چل رہی ہیں کہ حکومتی جماعت ریزرو سیٹ کے معاملے پہ جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کرے گی, بہت سارے لوگ پریڈکشن دے رہے ہیں, کیا واقعی یہ حقیقت ہے کہ آپ لوگ عدالتی فیصلے کے اگینسٹ جا رہے ہیں؟ دیکھیے, ہماری پارٹی ہمیشہ عدالتوں کا احترام کرتی ہے, جو بھی سپریم کورٹ کا حکم ہوتا ہے ہم نے اس کا احترام کیا ہے. تو ہمارے جو آنریبل ججز ہیں وہ, میں یہاں پہ کچھ سخت بات کہنا چاہوں گی کہ لاڈلے کو ریلیف دینا چاہ رہے ہیں. یہ ملک جو ہے نا کس قدر بحرانوں کی جو ہے دلدل میں گھر چکا تھا, اور ہماری جو جماعت ہے وہ ماشاءاللہ سے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی, اور یہ جو رائٹ تھا وہ ہمارا تھا. اور آپ دیکھیں کہ آپ واقعی سینس جو ہے نا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی کہ یہ جو سنی اتحاد والے کیس تو ان کا چل رہا ہے, لیکن پلیٹ میں رکھ کر PTI والوں کو یہ سیٹیں دی جا رہی ہیں. باقی یہ رومرز ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اینڈ تک جو ہے اس کا مقابلہ کریں گے, کیونکہ ہمارا رائٹ بنتا ہے. ہماری سیٹس جو ہیں وہ 2/3 میجورٹی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ سیٹس جو ہیں لے کر رہیں گے. یعنی کہ آپ کے اتحاد کی 2/3 میجورٹی ہے جی, تو آپ یہ سیٹس بھی آپ لینا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. جان لیتے ہیں کیسے شریف صاحب سے. کیسے صاحب, یہ ان کا رائٹ ہے نہیں ہے؟ مطلب ان کو ان کی جو میجورٹی تھی اس کے حساب سے تمام سیاسی جماعتوں کو ریزرو سیٹیں بانٹ دی گئی, باقاعدہ کلیئر کٹ ڈسیزن آ گیا, پھر دوبارہ سے سپریم کورٹ میں جانا, وہاں جا کے دروازہ کھٹکھٹانا, ہیلو جی یہ سیٹیں ہمیں ملی تھی, ہمیں دوبارہ ہمیں دے دی جائیں. اب کیا لگتا ہے یہ کیوں یہ دوبارہ دوسروں کی سیٹیں اپنی جھولی میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, جو ان کا حق ہے, جتنی بھی جماعتیں اس وقت اتحاد میں, حکومتی اتحاد میں, ان کو ان کی سیٹیں مل تو گئی ان کی جیت کی تناسب. دیکھیے, یہ جتنی اس وقت پارٹیاں حکومت میں شامل ہیں یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. یہ مینڈیٹ جو ہے وہ دلایا گیا ہے. جماعت اسلامی کا پہلے دن سے اس حوالے سے مطالبہ رہا ہے. جس طرح امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے, ان کو کراچی میں ایک سیٹ دی گئی, لیکن اس لیے انہوں نے واپس کر دی کہ یہ میرا حق نہیں ہے, یہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے, یہ فارم 45 کے مطابق جس کا حق بنتا ہے اس کو دے دی جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اخلاقی جرات پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان کے اندر جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ فیک اور جعلی حکومتیں ہیں, اور سب کو پتہ ہے کہ ان کو کس نے مینڈیٹ دیا ہے اور کیوں دیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ فارم 45 کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے. جو بھی پارٹی اس میں فائدہ اٹھاتی ہے, یا جو بھی پارٹی فارم 45 کے مطابق جیتتی ہے, اس میں ہمیں کسی سے وہ غرض نہیں ہے, لیکن میرٹ پہ جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں اور حکومت بنائی جائے. آپ دیکھیں, ایک طرف کچھ پارٹیاں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں جو ہمارا حق مارا گیا اور جو الیکشن ہے وہ فیئر اینڈ فری نہیں ہوا, لیکن دوسری طرف جب ان کو مخصوص نشستیں دی جاتی ہیں تو اس پر بھی وہ براجمان ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ وقت کی ضرورت ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ سیاسی طور پہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور لوگوں کو آگے بڑھ کے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی مثال کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے, تاکہ ملک میں سیاسی استحکام آئے. اور یہ جو سیاسی طور پر استحکام نہیں ہے, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ فیصلے میرٹ پر نہیں ہوتے. اس لیے جماعت اسلامی نے مطالبہ کیا تھا کہ چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کے دیگر ارکان جو ہیں وہ ریزائن کر دیں. جب عدالت نے فیصلہ دیا تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس پہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے. اور ہم پہلے دن سے فارم 45 کا مقدمہ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. اسلام آباد میں ہم نے احتجاج کیا. اب ہم 26 تاریخ کو عوام کے حقوق کے لیے دوبارہ اسلام آباد میں ایک بڑا دھرنا جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں. جو یہ کیفیت ہے, جو اس وقت عام آدمی کی حالت ہے, وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. جو بجلی کے بل جو ہیں وہ بجلی کے بم بن گئے ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, کرپشن ہے, اور جس طرح IPPs کا ظلم
کل تو لوگ بول پڑے جو آپ کے وفاقی وزراء نگران وفاقی وزیر رہے تھے، انہوں نے سارا تفصیلات کے ساتھ وہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے لے آئے. تو جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے یہاں پر سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ فیصلے میرٹ پر کیے جائیں، اور جماعت اسلامی کا یہ جو دھرنا ہے یہ پرامن دھرنا ہے، عوام کے لیے ہے، اور ہم عوام کے حقوق کے لیے انشاءاللہ پرامن طریقے سے لڑیں گے، اور آئی پی پیز کے حوالے سے اور جو نجائز ٹیکسز ہیں اس کے حوالے سے آپ لوگ احتجاج کریں گے، وہ انشاءاللہ تعالی واپس کروا کے پھر ہی ہم انشاءاللہ اٹھیں. ٹھیک، قائم خانی صاحب سے ان کا بھی پوائنٹ جان لیتے ہیں. قائم خانی صاحب، چونکہ آپ حکومت اتحاد میں ہیں، ایم کیو ایم کا بڑا اہم رول ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، یہ چہم گوئے ہیں، بلکہ بہت سارے یوں کہہ لیں کہ سینئر صحافی ہیں، بلکہ واڈا صاحب سینیٹر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لنکس کہاں پہ ہیں، وہ بہت باتیں کرتے ہیں، بہت ساری ان کی پریڈکشنز درست بھی ثابت ہوتی ہیں. انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گی. ریزرو سیٹوں کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ جناب ریزرو سیٹوں کے معاملے پہ یہ حکومت عمل درآمد نہیں کرنے جا رہی. واقعی ایسا ہے؟ آپ لوگ عدالتی فیصلے کے اگینسٹ جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، آپ نے فیصل واڈا صاحب کا ذکر کیا، پہلے تو اس بات پہ میں آ جاؤں جی جی، کہ انہوں نے پریڈکشن کی، ان کے کہاں رابطے اور کہاں واسطے، مجھے نہیں پتا ان کے کہاں رابطے اور کہاں واسطے ہیں. سر آپ نے ان کو سینیٹر بنایا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے. بہرحال ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق بات کرتا ہے، اور بہت سی باتیں آپ کو پتہ ہے صحیح ہو بھی جاتی ہیں اور بہت سی باتیں غلط بھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک. اور بات یہ کہ میں تو بہت ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں، میرا بھی ایک کافی عرصہ ہو گیا ہے، سیاست سے بھی میرا بھی واسطہ ہے، اور جو لوگ جو پارٹیاں الیکشن میں ہار جاتی ہیں وہ اسی قسم کے الزامات لگاتی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. جس طرح ابھی میرے بھائی فرما رہے تھے، مجھ سے پہلے جو گفتگو کر رہے تھے، میں نے تھوڑی سی گفتگو ان کی سنی ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو جیت گئے تھے وہاں سے انہوں نے جتوا دیا گیا تھا، اور انہوں نے واپس وہ سیٹ کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ فارم 45 کے مطابق جس کو یہ سیٹ ملی انہیں آپ دے دیں. تو انہوں نے اعلان تو کیا، لیکن اب تک انہوں نے ریزائن تو نہیں کیا اسمبلی میں. اچھا، دوسری بات ہے کہ انہوں نے ایک بات اور کی کہ فیصلے لے لینے چاہیے، جس طرح جماعت اسلامی نے لیا، حافظ نعیم الرحمان نے، دیگر پارٹیوں کو فیصلے لے لینے چاہیے. تو فیصلہ میں سمجھتا ہوں فیصلہ ان کو شاید پتہ نہیں ہے، ابھی فیصلہ لیا نہیں ہے. جب فیصلہ لے لیں پھر بات کیجیے گا. ابھی کراچی میں 2 پی ایس کی سیٹیں، ایک پی ایس 91 بھی جیتی تھی جماعت اسلامی نے، ان موصوف نے حلف بھی اٹھا لیا تھا اور وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں. تو یہ دوگلی پالیسی ہے کہ آپ ایک ممبر آپ کے اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور آپ دوسرا کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 45، تو وہ پھر کس طرح پھر وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں. چلو خیر بات. اب دوسری بات یہ کہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ جن جو موضوع پہ بات ہو رہی ہے، دیکھو پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی کو 3.5 سال حکومت کرنے کا اس پاکستان میں موقع ملا. چلو مان لیتے ہیں، اس میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ جیتے یا جتوائے گئے، بٹ یہ کہ ان کو 3.5 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا ہے. 3.5 سال کا 42 منتھس ان کو ملے ہیں. انہوں نے پہلے محض خالی دعوے کیے تھے کہ آپ کو پتا ہے انہوں نے دعوے کیا تھے. انہوں نے الیکشن سے پہلے 2018 کے الیکشن سے پہلے ان کے دعوے تھے کہ ہم 1 لاکھ گھر بنائیں گے 100 دن کے اندر. اگر ہم 100 دن کی حکومت سے دیکھنا کہ ہم کیا کہ ملک کی تقدیر بدل دیں گے. 1 لاکھ ہم گھر بنا دیں گے, 50,000 ہم نوکریاں دیں گے, ہم گرین پاسپورٹ کی جو پاکستان کا گرین پاسپورٹ ہم اس کی عزت کروائیں گے. ان کی نظر میں اس پاسپورٹ کی عزت نہیں تھی, بیرون ملک تو اس کی ہم عزت کروائیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم کشکول توڑ دیں گے, آئی ایم ایف کے منہ پہ ہم قرضہ ماریں گے پاکستان کا. یہ محض انہوں نے دعوے کیے. پھر کبھی لیکن قائم خانی صاحب میں آپ کو تھوڑا سا یاد کرواتی چلوں کہ جی کیسے صاحب آپ کی جانب آ رہی ہوں. قائم خانی صاحب کشکول توڑنے کی باتیں وزیر اعظم صاحب نے بھی کی ہیں, جو ابھی آپ لوگوں کے اتحادی وزیر اعظم ہیں. کیسے صاحب آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنی طبی مدت پوری کر چکی ہے. جتنے مرضی اس کو طاقت کے ٹیکے لگائے ایک منٹ کیسے صاحب ایک منٹ دیجیے گا, کیسے صاحب ایک منٹ دیجیے گا. قائم خانی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی بات کمپلیٹ کر لیں. بات کی ہے جتنے مرضی ان کو طاقت کے ٹیکے لگوائیں یہ دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکتے. کراچی کے عوام نے ان کو اس طرح مسترد کیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ان کو پورے کراچی سے 1 لاکھ ووٹ نہیں ملے, لیکن ان کو کراچی پر دوبارہ مسلط کیا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کراچی کا امن تباہ کیا, کراچی کو ایک ایسا برباد شہر جو ہے وہ بنا دیا, روشنیوں کے شہر کو اندھیروں میں تبدیل کیا, بتا خوری, بوری بند لاشیں, یہ سارا ان کا تحفہ ہے. جماعت اسلامی نے ہمیشہ میرٹ پر آ کر کراچی کو ڈیلیور کیا ہے. کراچی کے عوام اس کے گواہ ہیں. آج بھی جماعت اسلامی کو بلدیات میں بھی سب سے زیادہ ووٹ ملا. دیکھیں چوتھے نمبر کی پارٹی جو چوتھے نمبر پر بھی نہیں آتی, اور اسی کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی جس کو وہاں سے کوئی ووٹ نہیں ملے, اس کو جو ہے وہ کہاں لا کے کھڑا کیا گیا ہے. وہاں پر ووٹ ملے پی ٹی آئی کو, ووٹ ملے جماعت اسلامی کو,
اور وہاں کی عوام نے ان کو مکمل مسترد کر دیا ہے. ان کو جتنے مرضی طاقت کے انجیکشن لگے ہیں یہ اب کھڑے نہیں ہو سکتے, ان تلوں میں تیل نہیں ہے. اور میں دوبارہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج اگر فیئر اینڈ فری الیکشن کروایا جاتا اور فارم 45 کے مطابق نتائج جو ہیں وہ بنائے جائیں تو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ دوبارہ آپ کو ملیں گے بھی نہیں. انہوں نے کیوں بائیکاٹ کیا تھا بلدیات کے الیکشن کا؟ ان کو پتا تھا کہ لوگ ان کو پسند نہیں کرتے, لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے, اس لیے چھپ گئے اور بائیکاٹ کا سہارا لے کے انہوں نے بامشکل اپنی عزت جو ہے وہ بچائی. ہم تو کہتے تھے معاملات کچھ بگڑے تھے نا, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کچھ معاملات بگڑ گئے تھے. قائم خانی صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ میری بات سنیں. دیکھیں حافظ نعیم صاحب پر تو نا تبصرہ کریں, اتنی بڑی انہوں نے مثال قائم کی. قائم خانی صاحب آپ کو تو کم از کم جتنی مرضی سیاسی محاسمت ہو آپ کو اتنے بڑے قدم کی تعریف کرنی چاہیے. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو کام کیا یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑی مثال ہے. جی قائم خانی صاحب. میں پھر سے کہہ رہا ہوں انہیں کہے جتنی بات کرنی کر لینا. جی ان کی بات کمپلیٹ ہو گئی, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیجئے. میری نظر میں یہ بدتمیزی میں شامل ہوتا ہے. یہ آپ بات کر لیں جتنی کرنی ہے, کسی کے بیچ میں انٹرپٹ نہ ہو. جب یہ بات کر رہے تھے میں نے نہیں کی نا بات, میں خاموش. سر میں نے بھی سنی ہے آپ کی بات قائم خانی صاحب, میں نے پہلے آپ کی پوری بات سنی. پھر آپ کر رہے ہیں ان سے بات کر لیں. جی قائم خانی صاحب آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیجئے, کیسے سب کا پوائنٹ آ گیا, اب آپ اپنا بتائیں. کم آ رہی ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ بات کریں. آپ سن لینا, ابھی آپ سن لینا. سر میں سن رہا ہوں, کس طرح سنوں, کس طرح گواہی دوں کہ میں سن رہا ہوں؟ یہ موصوف ہمارے میں ان کو جانتا بھی نہیں ہوں, کیا ہے ان کے پاس. سر میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اپنی بات کریں, میرے اوپر آپ آ رہے ہیں. مجھے جی کیسے صاحب ان کی بات سن لیتے ہیں. جی قائم خانی صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں, اپنا پوائنٹ پلیز بتائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اصل بات جو سچی بات ہونی وہ تکلیف دیتی ہے نا, مرچیں لگتی ہیں. انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جماعت اسلامی نے استعفیٰ دے دیا ہے. استعفیٰ دیا تو دو نے اب استعفیٰ دوسرا سر ایم کیو ایم سچی بات کہاں کرنے کی جرات رکھتی ہے سر؟ پارٹی نہیں جیتی آپ نے, ایک کراچی میں ایک. اور سر آپ کہاں جرات رکھتے ہیں سچی بات کرنے کی؟ آئیں فارم 45 پر نتیجہ بنائیں. میں دیکھتا ہوں آپ کو 1 لاکھ ووٹ پورا نہیں پڑا اور آپ پورے کراچی پر پتہ نہیں اس طرح چھاتی چوڑی کر رہے ہیں. جی عجیب بات جی قائم خانی صاحب. جی قائم خانی صاحب پلیز آئندہ مجھے فون پہ جب مجھے کال کریں نا, دیکھو تحمل سے بات سن لیا کریں نا. جی پلیز آپ اپنا پوائنٹ بتائیں, میں آپ کی بات سن رہی ہوں. جی ہاں, جو بیچ میں کیوں انٹرپٹ کرتے ہیں پھر یہ سر؟ میں نے یہ کہا ہے کہ یہ وہ پارٹی ہے جو ہر جمعے کو یہ مسجد کے آگے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں پمفلیٹ لے کر. اگر بات یہ ہے کہ یہ بتا دینے کہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں دھاندلی ہوئی ہے, فارم 45 ادھر دھاندلی ہوئی ہے, کراچی میں ایم کیو جیت گئی, یہ بطاخور ہے, بوری بند لاشیں. جو ایک بھائی 1987 سے ایم کیو گزشتہ 3-3.5 دہائیوں سے ایم کیو جیت رہی ہے. آپ ایم کیو کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, تب سے بیڑا غرق ہوا ہے, بڑھتی رہی ہیں سیٹیں ایم کیو جب سے مسلط کیا جا رہا ہے. 2018 کے الیکشن میں 2018 ان کو تکلیفیں یہی ہو رہی ہیں کہ پہلے ان کے نمائندے آ کر جیت جاتے تھے کراچی میں. جب سے کراچی کی عوام مکمل صفایا کر دیا, اپنے مقامی لوگوں کو جتانا شروع کیا ہے, تب سے ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں. یہ ان کا کام صرف چندہ لینا ہے اور یہ مسجدوں کو آگے مکمل صفایا کر دیا عوام نے. جمعے کو آگے روڈ پر کھڑے ہو کر ان پمفلیٹ پر کام انہوں نے کرنا نہیں ہے, دوگلی بات کرتے ہیں. فارم 45 پر آئے نا جی, وہ بھی دوسروں کو آپ استعفیٰ دلوائے نا, اس کو کیوں بٹھایا؟ فارم 45 پر آئیں, وہ کون سا اسمبلی گئے ہیں, نہیں جائیں گے. اور میرے بھائی بات سن لیں. قائم خانی صاحب آپ آدھا گھنٹہ بات کریں, میں آپ کو سنتی جاؤں, اور بے بنیاد اور بالکل غلط الزامات کی بات کریں, میں سنتا جاؤں. نہیں آپ کیوں کمال کر رہے ہیں جی قائم خانی صاحب. اپنا پوائنٹ بتا دیجیے گا اور میرے سوال کا جواب بھی ساتھ دے دیجیے گا. دینا چاہیے, اتنی دیر ان کی بات آپ سن رہے ہیں اور بالکل حقائق سے دور. قائم خانی صاحب آپ اپنا پوائنٹ دے دیں, پھر کیسے صاحب کو بھی پوائنٹ جان لیتے ہیں. میں یہ دے رہا ہوں کہ جب انہوں نے 15 منٹ بکواس کی ایم کیو کے بارے میں, یہ اپنا لہجہ رویہ وہ دور گزر چکا. یہ آپ کے ان الفاظ کا عوام نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے. آپ کے یہ جملے جو ہیں یہ ماضی کا قصہ ہے, میں بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں. آپ کو بالکل تمیز نہیں ہے بات کرنے کی, یہ بخلاہٹ ہے. یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو خوابوں میں آتے ہیں نا, ڈراتے ہیں آپ کو, یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آپ الٹے سیدھے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, وہ بھی ٹی وی سکرین پہ. بھائی آپ مسترد لوگ ہیں, فارم 47 کے مسترد لوگ ہیں آپ. ایم کیو ایم کراچی میں آپ کا وجود جو ہے وہ ختم ہو گیا. آپ اپنی طبی مدت پوری کر چکے, آپ فارم 45 پر آ جائیں, آپ کا صفایا ہو جائے گا.
آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, اچھے بھلے آپ سیاستدان بنے پھرتے ہیں, یہ آپ لوگ, یہ پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے کہ آپ کی تمیز کا لیول کیا ہے. یہ پھر آپ گھٹیا بات کر رہے ہیں. قائم خانی صاحب پلیز, قائم خانی صاحب میرے خیال میں ہمیں ایک دوسرے پہ تنقید, الفاظ کا چناؤ بہتر رکھنا چاہیے. قائم خانی صاحب ایک دوسرے پہ تنقید کریں, ہمت حوصلے سے تنقید سہنی بھی چاہیے, کرنی بھی چاہیے, آپ سے برداشت نہیں ہو رہا, آپ کا دور ختم ہو گیا. آپ یہ دھمکیاں اور اس طرح کے الفاظ اپنی جیب میں ڈالیں تو اچھا رہے گا. خاموش کروائیں گے تو بات کروں گا نا میں. جی جی پلیز آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لینا, بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی, مجھے کیسے صاحب سے بھی ان کا پوائنٹ لینا ہے. میں گفتگو کر رہا تھا کہ میری گفتگو کے دوران بھائی آپ کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی, آپ نے الفاظ کون سے استعمال کیے ہیں, تھوڑا سیکھ لیں. قائم خانی صاحب آپ اپنا پوائنٹ ذرا جلدی وائنڈ اپ کریں, میں کیسے صاحب سے بھی ان کا پوائنٹ ڈالوں, لیکن اپنے الفاظ کو حذف پلیز کر لیجئے, کیونکہ ہم لائیو جب جا رہے ہوتے ہیں ٹرانسمیشن تو خواتین دیکھتی ہیں, بچے دیکھتے ہیں, امپریشن اچھا نہیں جاتا. سر ہم کیا دکھا رہے ہیں, یہ مناسب الفاظ نہیں ہیں. اور ایک قومی ٹی وی چینل پر بیٹھ کے ان کو تمیز نہیں ہے کہ بات کیسے کرتے ہیں. قائم خانی صاحب اپنا پوائنٹ دے دیں, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. دور ختم ہو گیا. مجھے فائنل پوائنٹ دے دیجیے اپنا, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. قائم خانی صاحب آپ ریزرو سیٹوں کے معاملے پہ کوئی عمل درآمد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کو رات کو نظر آئیں گی چیزیں جو عوام نے آپ کے ساتھ کی ہے. یہ پی ٹی آئی نے تو الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا تھا نا. سر عدالتی فیصلہ تو آ گیا, کلیئر کٹ آ گیا. دیکھو یہ کورٹ نے فیصلہ دیا نا, اب یہ کورٹ نے فیصلہ دیا, دیکھو کورٹوں کا اپنی جگہ پر اپنا احترام ہے, لیکن آپ یہ دیکھ لیں یہ پوری پاکستان کو عوام کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا. آزاد امیدوار الیکشن میں حصہ جیت کر آئے تھے, انہوں نے سنی سر یہ چیز تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کلیئر کٹ کھول کے رکھ دی. 13 میں سے 11 ججز نے یہ بات کھل کے بتا دی کہ انٹرپریٹ غلط کیا گیا نا الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو. یہ چیز تو کھل کے آ گئی سامنے. اس کے بعد تو میرے خیال میں ہمیں اس پوائنٹ پہ ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے. اگلے پوائنٹ پہ آ جائیں کہ ریزرو سیٹ کا فیصلہ 8-5 کے تناسب سے آیا ہے. آپ وہ مان رہے ہیں فیصلہ یا نہیں مان رہے؟ دیکھو سپریم کورٹ کے جو بھی فیصلے ہوں گے, ہم نے کب کہا کہ ہم فیصلے نہیں مانیں گے. ٹھیک, سپریم کورٹ, لیکن ضروری نہیں کہ بعض اوقات فیصلے میں بھی کہیں نہ کہیں فیور مل جاتی ہے نا, کہیں نہ کہیں فیور ہوتا رہا ہے پاکستان میں. ہم 75-76 سال سے یہی دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ آپ فیور کی امید میں ہیں. سر ریویو آپ کا 2 مہینے کے بعد لگا ہے. سر مجھے بریک پہ جانا ہے, لیکن ریویو آپ کا 2 مہینے کے بعد لگا ہے. 2 مہینے تک تو آپ کو ہر صورت اس فیصلے پہ عمل درآمد تو ماننا پڑے گا, ورنہ آپ لوگ چلے جائیں گے کنٹیمپٹ میں. ابھی تو تفصیلی فیصلہ بھی نہیں سر آیا. آپ کی جانب سے حکومت اتحاد کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اس فیصلے کو نہیں مانیں گے, اور آپ کو پتا ہے کہ جب تک ڈیٹیل سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آتے, ججمنٹ سامنے نہیں آ جاتی, اس طرح انکاری اگر ہو جائے تو ڈیٹیل ججمنٹ میں کتنی اسٹرکٹ انسٹرکشنز آ جاتی ہیں. سن تو لیں, دیکھو پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کب کہہ دیا کہ ہم اس فیصلوں کو نہیں مانیں گے. سر آپ کی جانب سے آپ کے نون لیگ کے جتنے بھی وزراء ہیں آ کے اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. آپ نے بھی ابھی کہا. دیکھو ڈیورنگ پروسیڈنگ ہم نے ایک بات کی تھی ہمارے چیئرمین صاحب نے, تو سر اس کو وائنڈ اپ کریں, شارٹ مجھے بریک پہ جانا ہے. آپ مان رہے ہیں فیصلے کو, یعنی کہ اگر میں 2 ٹوک میں یہ بات مانوں کہ آپ مان رہے ہیں نا اس فیصلے کو, بات ختم ہو گئی. آپ 2 ٹوک میں مانیں یا 4 ٹوک میں, میری بات یہ ہے کہ ہم اتحادی لوگ ہیں, ہم بیٹھ کے مشاورت ہوگی اور مشاورت ہونے کے بعد میں ہی جا کر کوئی فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ شبیر احمد. قائم خانی صاحب ایم کیو ایم سے آپ کا تعلق, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین اس پہ بھی سپریم کورٹ کا جو کلیئر کٹ فیصلہ آ گیا, اس پہ مشاورت ہوگی اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ اس پہ عمل درآمد ہونا ہے کہ نہیں ہونا. دیکھتے ہیں کیا مشاورت ہوتی ہے اور کیا سارا کچھ ہوتا ہے. ناظرین ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈسکشن کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد.